السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم اس کتاب کا سبق نمبر 21 پڑھیں گے۔ وقف وقف کے معنی ہوتا ہے رکنا، ٹھہرنا۔ اور اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو سبق نمبر 20 پڑھایا تھا۔ اس کی جو آخر جو دو لائن رہ گئی تھیں، یہ پورا ہم نے پہلے ان قواعد کو سمجھا تھا، اس کے بعد میں ہم نے پورا مشق کیا تھا۔ اس کے بعد میں ہم نے یہ قواعد سمجھائے تھے، اس کے بعد میں اس کو پورا ہم نے مشق کروایا تھا۔ اگر آپ لوگوں نے اس سے پہلے کا ویڈیو دیکھا ہوگا تو آپ کے سمجھ میں یہ آ گیا ہوگا۔ دوستو، آج کا جو ہمارا سبق ہے وقف، یہ بہت ہی اہم سبق ہے۔ اس کو آپ لوگ دل و دماغ حاضر کر کے ان قواعد کو سمجھیں، کیونکہ اگر ان قواعد کو آپ نہیں سمجھ پائے اچھی طریقے سے تو قرآن پاک پڑھنے میں بہت غلطیاں ہوں گی، بے شمار غلطیاں ہوں گی۔ اس لیے آپ اپنا دل و دماغ حاضر رکھ کر ان قواعد کو پہلے سمجھیں، اس کے بعد میں ہم اس کی مشق کریں گے۔ دیکھیے یہ اہم کیوں ہے یہ وقف۔ قرآن پاک میں ہمیں کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا ہے، اور اگر رکنا ہے تو کس طرح رکنا ہے، اگر ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو بہت غلطیاں ہوں گی۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں، میں 2 جملہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، اس پر آپ غور کریں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں رکنے اور نہ رکنے کی وجہ سے کس طرح معنی بدلتا ہے۔ دیکھیے، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو۔ اب ان 2 جملوں پر آپ غور کریں۔ اوپر والے جملے پر ہم نے روکو پر وقف کیا تو معنی کچھ اور ہوا، اور نیچے والے جملے پر ہم نے مت پر وقف کیا تو معنی کچھ اور ہو گیا۔ یعنی اوپر والے جملے میں روکنے کو کہا جا رہا ہے، روکو مت جانے دو، اور نیچے والے جملے میں روکو مت جانے دو، یعنی روکو مت جانے دو۔ تو دیکھا، ہم نے اوپر والے جملے میں روکو پر وقف کیا تو معنی کچھ اور ہوا، نیچے والے جملے پر ہم نے مت پر وقف کیا تو معنی کچھ اور ہو گیا۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں بھی جہاں رکنا ہے اگر ہم وہاں نہیں رکے، جہاں نہیں رکنا تھا وہاں رک گئے تو معنی و مفہوم بدل جائے گا، کیونکہ یہ جو جملہ ہے یہ ہندی میں ہے، ہندی ہمارا بھاشا ہے تو ہم سمجھ گئے کہ معنی کیسے بدلتا ہے، لیکن عربی ہماری زبان تو نہیں ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ معنی بدلا کہ نہیں بدلا؟ اس کی پہچان کے لیے علماء نے کچھ علامات وقف بنا دی ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو کہ ہمیں کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا۔ جیسے کہ آپ کے سامنے یہ علامات وقف ہیں، گول دائرہ ہے، میم ہے، طا ہے، جیم ہے، زا ہے، صاد ہے، لام ہے، لام الف۔ تو اس طرح سے یہ سب علامات وقف ہیں، یہ جہاں جہاں قرآن پاک میں آپ کے سامنے آئیں گے ہمیں اس سم پر رکنا ہے۔ اس کے بارے میں میں بھی اور ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا۔ تو اس طرح سے آپ نے سمجھ لیا کہ معنی و مفہوم کس طرح بدلتا ہے رکنے نہ رکنے کی وجہ سے۔ تو یہ بہت ہی اہم قاعدہ ہے، ان قواعد کو پہلے آپ اچھے سے سمجھیں، اس کے بعد میں ہم اس کی مشق کریں گے۔ تو چلیے ہم ان قواعد کو سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف کا معنی ہوتا ہے رکنا، ٹھہرنا۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں ختم کر دیں۔ یعنی جیسے کہ آپ کے سامنے یہ مثال دیکھ لیں، آپ کے سامنے یہ کلمہ ہے صادقینہ۔ اب ہمیں یہاں پر رکنا ہے، ہمیں یہاں پر وقف کرنا ہے، تو اس کلمے کے آخری حرف پر یعنی نون پر ہمیں آواز اور سانس دونوں ختم کر دینا ہے، آواز بھی ختم ہو جائے اور سانس بھی ختم ہو جائے۔ ہم نے سبق نمبر 20 میں پڑھا تھا سکتہ کے بارے میں کہ آواز رک جائے سانس جاری رہے، تو آواز اگر رک جائے سانس جاری رہے تو اسے کہتے ہیں سکتہ، لیکن وقف کے معنی ہوتے ہیں کہ آواز بھی ختم ہو جائے اور سانس بھی ختم ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں وقف۔ یعنی جس کلمے پہ ہمیں وقف کرنا ہے وہاں پر آواز اور سانس دونوں ختم کر دیں۔ اور اس میں لوگ بہت غلطیاں کرتے ہیں، اس میں غلطی کیا کرتے ہیں لوگ، وقف میں بھی سکتہ کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کے سامنے میں ایک مثال دے رہا ہوں قرآن پاک کی۔ دیکھیے یہ ہے سورہ فاتحہ، تو اس میں الحمدللہ رب العالمین، ابھی عالمین پہ ہمیں وقف کرنا ہے تو اس کلمے پہ ہمیں آواز اور سانس دونوں ختم کر دینا ہے، عالمین۔ دیکھیے ہم نے آواز بھی ختم کی اور سانس بھی ختم کی، لیکن بعض لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ وہ آواز تو روک دیتے ہیں مگر سانس جاری رہتی ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، دیکھا اس طرح آواز روکتے ہیں مگر سانس جاری رہتا ہے، تو اس کو وقف نہیں کہا جائے گا۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے کہ آواز اور سانس دونوں ختم کر دیں، الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے ہم نے یہاں پر آواز بھی ختم کیا، سانس بھی ختم کیا، تو وقف کے معنی ہوتے ہیں آواز اور سانس
دونوں ختم کر دیں. جس کلمے پر ہمیں وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور ساز دونوں ختم کر دیں. کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں. دیکھیے اب اس کو آپ سمجھیں، بہت ہی اہم چیز ہے یہ. زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش کھڑا زیر الٹا پیش، یہ سب جس کلمے پہ ہمیں وقف کرنا ہے اس کلمے کے آخری حرف پر یہ سب حرکتیں ہوں تو انہیں ساکن کر دیں. اگر ہم وہاں پر وقف کریں گے تو ان سب کو ہم ساکن کر دیں گے. جیسے آپ مثال یہاں پر دیکھیں، ہمیں صادقینہ پر وقف کرنا ہے تو اس پر ہے زبر، تو جب ہم یہاں پر رکیں گے تو اس کو ساکن کر دیں گے. دیکھیں یہاں پر اس کو ہم ساکن کر دیں گے، زبر کو ہم ساکن کر دیں گے. اگر ہم یہاں وقف کریں گے تو زبر کو ساکن کر دیں گے. زیر پر یہاں پر وقف کریں گے، یہاں پر دیکھیں زیر ہے تو اس کو بھی ہم ساکن کر دیں گے. اس کو فی ہی پڑھنا ہے لیکن رکیں گے تو فی، اس کو ساکن کر دیں گے. یہاں پر دیکھیں نستعینو، نون پر پیش ہے لیکن جب ہم یہاں وقف کریں گے تو اس پیش کو بھی ساکن کر دیں گے، نستعین. اس کے بعد میں دیکھیے دو زیر ہے، دو زیر پر بھی ہم وقف کریں گے تو اس کو بھی ہم ساکن کر دیں گے. دیکھیے شہرن ہے لیکن جب یہاں وقف کریں گے تو شہر، را کو بھی ساکن کر دیں گے، دو زیر کو بھی ساکن کریں گے. دو پیش ہے، یہاں پر اگر ہم وقف کریں گے تو یہاں اس کو بھی ہم ساکن کر دیں گے، دو پیش کو بھی ہم ساکن کر دیں گے، لہ. اور اس کے بعد دیکھیں کھڑی زیر ہے، اس پر اگر ہم وقف کریں گے تو اس کو بھی ساکن کر دیں گے، بھی ہے لیکن پڑھیں گے بھی. یہاں پر دیکھیں الٹا پیش ہے، اس پر بھی ہم وقف کریں گے تو اس کو ہم ساکن کر دیں گے، ربہ. اس کو پڑھیں گے، اگر ملا کے پڑھیں گے تو ربہ، اور رکیں گے تو ربہ. تو آپ نے سمجھ لیا. دیکھیے زبر کو ساکن کریں گے، زیر کو ساکن کریں گے، پیش کو ساکن کریں گے، اور دو زیر کو بھی ساکن کریں گے، دو پیش کو بھی ساکن کریں گے، کھڑی زیر کو بھی ساکن کریں گے، اور الٹے پیش کو بھی ساکن کر دیں گے. تو ان سب حرکتوں کو ہم اس پر وقف کریں گے تو انہیں ساکن کر دیں گے. تو آپ نے اسے سمجھ لیا کہ کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش کھڑا زیر الٹا پیش، یعنی ان سب حرکتوں کو ہمیں ساکن کرنا ہے. اب بچا کیا؟ کھڑا زبر، دو زبر بچا، کھڑا زبر بچا، تو اس پہ ہم قاعدہ آگے پڑھیں گے. اس کے بعد دیکھیں کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں. یعنی کلمے کے آخری حرف پر جہاں پر ہمیں وقف کرنا ہے اگر اس پر دو زبر ہو تو وہاں پہ کیا کریں گے؟ اس کو ہم الف سے بدل دیں گے. یہاں پر دیکھیں اس کی مثال، یہاں پر دیکھیں یہ الفافن ہے، فا. دیکھیے ہمیں فا پر جو ہے دو زبر ہے، اب ہمیں یہاں پر وقف ہے، یہاں پر ہمیں وقف کرنا ہے تو دو زبر کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ الف سے بدل دینا ہے. اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو الفافن، لیکن اگر ہم یہاں وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے الفافا، یعنی اس دو زبر کو ہم نے الف بنا دیا. یہاں پر دیکھیں علمن، لیکن اگر ہم یہاں وقف کریں گے تو علما، دو زبر کو الف سے بدل دیں گے. اس کو بھی آپ نے سمجھ لیا. دیکھیے اس کے بعد میں ہم اس کو سمجھتے ہیں. کلمے کے آخر میں گول تا، یعنی اس طرح جو تا گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین، اسے وقف میں ہا ساکنہ سے بدل دیں گے. اس کی مثال آپ دیکھیں یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ہمیں وقف کرنا ہے. قوتن ملا کر پڑھیں گے تو قوتن، لیکن ہم یہاں اگر وقف کریں گے تو قوہ، اس گول تا کو ہم ہا ساکنہ سے بدل دیں گے، ہا ساکن بنا دیں گے اس گول تا کو، قوہ. اب یہاں پر دیکھیں دو زبر ہے تو اس کو ہم الف سے نہیں بدلیں گے کہ قوہ نہیں، کیونکہ گول تا پہ کوئی بھی حرکت ہو، زبر زیر پیش دو زبر کچھ بھی ہو، اس کو ہم ہا ساکنہ سے بدل دیں گے. قوہ، قوتن ہے مگر قوہ. یہاں پر دیکھیں رقبتن ہے، وقف کریں گے تو رقبہ، گول تا کو ہا ساکنہ سے بدل دیں گے. اس کے بعد دیکھیں کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے. کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. کھڑا زبر ہی رہے گا، حروف مدہ ہی رہے گا، اور ساکن میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اس کی مثال آپ دیکھیں یہاں پر دیکھیں. دیکھیے یہ لام پر کھڑا زبر ہے اور ہمیں یہاں وقف کرنا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ وَتَوَلَّا. ملا کر پڑھیں گے تو بھی اس کو پڑھیں کھڑا زبر ہی رہے گا، یعنی اس کو ساکن نہیں کریں گے. کھڑا زبر ہی پڑھیں گے. وَتَوَلَّا ملا کر پڑھیں گے تو بھی اسے پڑھیں گے، اور رکیں گے تب بھی وَتَوَلَّا، یعنی کھڑا زبر بدلتا نہیں ہے، کھڑا زبر باقی رہتا ہے. اس کے بعد دیکھیں ساکن حرف،
साकिन में भी कोई तब्दीली नहीं होती है। देखिए वन हर, देखिए मिलाकर पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे वन हर, और रुकेंगे तब भी पढ़ेंगे वन हर। ये साकिन में भी कोई तब्दीली नहीं होती, साकिन हर्फ बाकी रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। फरगब, यहाँ पर देखें मिलाकर पढ़ेंगे तो फरगब, रुकेंगे तब भी फरगब। उसके बाद देखें हुर्फ मद्दा, यहाँ देखें अलिफ से पहले ज़बर है, इसमें भी कोई तब्दीली नहीं होगी। ये मिलाकर पढ़ें तब भी वैसे पढ़ेंगे और रुकेंगे तब भी वैसे पढ़ेंगे। मिलाकर पढ़ेंगे तब भी फीहा, रुकेंगे तब भी फीहा। यहाँ पर देखें वाव साकिन से पहले पेश है, ये वाव मद्दा है, तो यहाँ पर भी वो सेम वैसे रहेगा। तहतदू, मिलाकर पढ़ेंगे तो तहतदू, और रुकेंगे तब भी तहतदू। यहाँ पर देखें या साकिन से पहले ज़ेर है, तो ये या मद्दा है, ये भी वक्फ में तब्दील नहीं होगा। मिलाकर पढ़ेंगे तब भी कौली, रुकेंगे तब भी कौली। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब आपने समझ लिया होगा। अब हम आगे समझते हैं। उसके बाद देखें मुशद्दद हर्फ पर वक्फ की सूरत में तशदीद बाकी रखें मगर हरकत को ज़ाहिर ना होने दें। यानी मुशद्दद वाले हर्फ पर जब हम वक्फ करेंगे तो कैसे करेंगे, तशदीद को बाकी रखेंगे मगर हरकत को ज़ाहिर नहीं होने देंगे। इसकी मिसाल आप देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें वक्फ करना है हक़ पर, ये काफ पर तशदीद है और ज़ेर भी है, तो तशदीद को बाकी रखेंगे, इस ज़ेर को ख़त्म कर देंगे, इसको हम साकिन कर देंगे, लेकिन तशदीद बाकी रहेगा। जैसे हम वक्फ मिलाकर पढ़ेंगे तो बिल हक़्क़ी, और वक्फ करेंगे तो बिल हक़्क़, बिल हक़्क़। देखा, यह तशदीद बाकी है मगर ये ज़ेर ख़त्म हो गया, तो आपने इसको भी समझ लिया होगा। उसके बाद है नून कुतनी, तनवीन के बाद हमज़ा वसली आ जाए तो वस्ल में हमज़ा वसली को गिराते हुए तनवीन के नून साकिन को ज़ेर देकर एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है, उसे नून कुतनी कहते हैं। इसको आप समझें, इसकी मिसाल यहाँ पर देखें। देखिए ये है नून कुतनी, आपने कुरान पाक में देखा होगा इस तरह छोटा सा नून, इसे कहते हैं नून कुतनी। इसे किस तरह पढ़ना है, देखिए यहाँ पर जो रा पर दो ज़बर था, दो ज़बर की तनवीन थी, और तनवीन के बारे में हमने आपको बताया कि तनवीन जो होता है नून साकिन होता है। तो तनवीन के अंदर जो नून साकिन था उसको यहाँ पर ज़ेर देकर लिख दिया गया, ज़ेर देकर। और ये क्यों लिखा गया कि तनवीन के बाद यहाँ पर हमज़ा वसली आ गया। तो जब मिलाकर पढ़ेंगे इसको तो खैरनिल वसीयतु, ये नून को लाम से मिला देंगे, खैरनिल वसीयतु, खैरन था ये, खैरन, अल वसीयतु था ना ये, तो ये जो तनवीन के जो नून साकिन था उस नून साकिन को यहाँ पर ज़ेर दे दिया गया और ज़ेर देकर इस लाम से मिलाकर लिख दिया गया। जब हम यहाँ पर मिलाकर पढ़ेंगे तो खैरनिल वसीयतु, जब मिलाकर पढ़ेंगे तो ये जो हमज़ा है ये, इसे कहते हैं हमज़ा वसली, ये गिर जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो ये दो ज़बर को हम अलिफ से बदल देंगे, खैरा। अब इसको हमज़ा को पढ़ेंगे अल वसीयतु। अगर हम यहाँ वक्फ़ करेंगे तो ये हमज़ा दोबारा आ जाएगा, क्योंकि मिलाकर पढ़ने में ये हमज़ा गिर जाता है और वक्फ़ करने में ये हमज़ा वापस आ जाता है। तो हम जब यहाँ वक्फ़ करेंगे तो ये हमज़ा पढ़ा जाएगा अल वसीयतु, मिलाकर पढ़ेंगे तो खैरनिल वसीयतु, और वक्फ़ करेंगे तो खैरा अल वसीयतु। यहाँ पर भी देखें शीबा, यहाँ पे शीबन था, ये बा पर दो ज़बर की तनवीन थी, तो जो इसके अंदर तनवीन थी, जो इसके अंदर नून साकिन था, यहाँ पर ज़ेर देकर लिख दिया गया। अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो शीबनिस्समाउ, और वक्फ़ करेंगे तो शीबा अस्समाउ। तो ये नून कुतनी को इस तरह पढ़ा जाता है। तो आपने इसे भी समझ लिया होगा। यहाँ पर देखें ये नून कुतनी वाले कलिमात के हिज्जे इस तरह करें, यानी उसके हिज्जे का तरीका यहाँ बताया गया कि किस तरह हिज्जे करना है। जैसे शीबनिस्समाउ की हिज्जे करना है तो कैसे करेंगे, ये शीन या ज़ेर शी, बा दो ज़बर बन शीबन, हमज़ा सीन ज़बर अस, सीन ज़बर सा अस्सा, मीम अलिफ ज़बर मा अस्समा, हमज़ा पेश उ अस्समाउ, शीबनिस्समाउ। मतलब ये हिज्जे का तरीका है, आपको इस तरह से हिज्जे करना है। अब हम समझते हैं अलामात वक्फ़ कि हमें कहाँ कहाँ रुकना है और किस तरह रुकना है, कौन कौन सी अलामतें हैं। देखिए सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर देखिए गोल दायरा है, ये वक्फ़े ताम और आयत मुकम्मल होने की अलामत है। यहाँ ठहरना चाहिए, यहाँ पर गोल दायरा जहाँ भी आपको मिले कुरान पाक में वहाँ पर ठहरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आयत मुकम्मल होती है। उसके बाद में देखिए मीम,
اس طرح بھی آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، تو پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ جیم پر یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، جیم پر ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا دونوں جائز ہے۔ زا پر یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز ہے مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، زا پر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صاد یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، صاد پر ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لا آپ نے قرآن پاک میں دیکھا ہوگا، اس طرح دیکھا ہوگا، اس طرح دیکھا ہوگا، اگر آیت کے اوپر آئے یعنی اس طرح گول دائرے کے اوپر اگر آئے لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، آیت کے علاوہ لا لکھا ہو تو نہ ٹھہریں، یعنی اس طرح اگر ہو، اس طرح خالی صرف لا لکھا ہو تو نہ ٹھہریں، لیکن اگر یہ گول دائرے کے اوپر لکھا ہو تو ٹھہر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ٹھہر سکتے ہیں، اس میں اختلاف ہے، مگر یہ جب اس طرح خالی لا آئے، لام الف آئے تو یہاں پر نہ ٹھہریں۔ اس کے بعد میں آپ سمجھیں اعادہ، وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب سمجھیں، جیسے کہ آیت بہت لمبی ہے اور آپ کی سانس جو ہے بیچ میں ٹوٹ رہی ہے اور آپ کو وقف کرنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی میں آپ کی مثال دے رہا ہوں قرآن پاک سے۔ یہاں پر دیکھیں یہ آیت ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ پوری آیت ہے اور بیچ میں کہیں بھی وقف نہیں ہے، یعنی نہ یہاں سے لے کر یہاں تک نہ بیچ میں جیم ہے، نہ تو ہے، نہ زا ہے، کوئی وقف کا نشان نہیں ہے۔ اب ہماری سانس اتنی لمبی نہیں ہے کہ ہم یہاں سے لے کر یہاں تک ایک سانس میں پڑھ سکیں، ہمیں بیچ میں کہیں وقف کرنا ہے، تو ہم کیسے کریں گے؟ جیسے دیکھیے ہمیں یہاں پر وقف کرنا ہے، جیسے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، ہماری سانس یہاں ٹوٹ گئی، اب تا کے اوپر جو ہے زیر ہے، ہم جب یہاں پر وقف کریں گے تو اس تا کو ہم ساکن کر دیں گے، والمؤمنات، اب کیونکہ یہاں پر وقف کوئی تھا نہیں، نہ گول دائرہ ہے، نہ جیم ہے، نہ تو ہے، کوئی وقف کا نشان نہیں ہے، ہم نے یہاں پہ وقف کر دیا، تو یہاں پہ وقف تھا نہیں تو ہم یہاں پر اعادہ کریں گے، یعنی ہم یہاں رک گئے تو اب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے، پیچھے ایک کلمہ فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب، دیکھیے ہماری سانس یہاں ٹوٹ گئی تو ہم عذاب پر وقف کیے تو یہ با پہ جو پیش تھا اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اب ہم دوبارہ جب پڑھیں گے تو پھر یہاں سے پڑھیں گے، پیچھے سے ایک کلمہ، پیچھے سے ایک دو کلمہ ملا کر، فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، دیکھیں یہاں پر وقف ہے، اب یہاں پر وقف ہے، اب ہمیں یہاں اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم بیچ میں رکتے ہیں تو وہاں پر اعادہ کیا جاتا ہے، جیسے ہم یہاں پر رکے تو ہم یہاں سے پھر ملا کے پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے المؤمنین والمؤمنات، تو اس طرح رک گئے تو پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ تو اعادہ وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں، تو ہم نے آپ کو اس کو بھی سمجھا دیا۔ دیکھیے وقف کی علامت اس کے علاوہ بھی مطلب ایک دو ہیں، جیسے سلے آتا ہے کہیں اور کہیں قاف قف آتا ہے، تو وہاں پر بھی اگر آپ رک گئے تو پیچھے سے ملا وہاں پہ بھی آپ کو اعادہ کرنا پڑے گا، جیسے لام الف پہ یہ وقف نہیں ہے، اگر آپ یہاں پر رکیں گے تو آپ کو اعادہ کرنا پڑے گا، یعنی پیچھے سے ملا کر پڑھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے ایک وقف کا نشان دیکھا ہوگا، سورہ بقرہ میں 3 نقطے ہوتے ہیں، جیسے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب ریب کے بعد بھی 3 نقطہ ہے اور فیہ کے بعد 3 نقطہ ہے، تو یہاں پر کیا کیا جائے، یہاں پر آپ کو کرنا یہ ہے، چاہے پہلے پہ رک جائیں چاہے دوسرے پر رک جائیں، اب اگر آپ ایسا نہ کیجیے گا کہ دونوں پر رک جائیں کہ لا ریب فیہ، اس طرح نہیں کرنا ہے، چاہے آپ ریب پر رکیں چاہے آپ فیہ پر رکیں، دونوں میں سے کسی ایک جگہ رک جائیں گے تو یہ قاعدہ پورا ہو جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے ان قواعد کو سمجھ لیا ہوگا، اب ہم اس کے بعد والی ویڈیو میں اس کی مشق کروائیں گے۔ دیکھیے یہ قواعد ہم نے یہاں سے لے کر پورا سمجھا دیا، اب مشق جو ہے ہم اس کے بعد والے ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ عز و جل، یہ پوری مشق ہم کروائیں گے، جب ہم مشق کریں گے تو آپ کے سمجھ میں اور اچھی طریقے سے قواعد آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جب تک آپ لوگ ان قواعد کو سمجھیے، اگر کوئی بات سمجھ میں آپ کے نہیں آتی ہے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔